خوش آمدید ناظرین، میں آپ کی میزبان نورین شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں HSN نیوز۔ شب قدر کو تمام مہینوں سے افضل رات قرار دیا جاتا ہے اور اسی رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا اور بتایا کہ آسمان دنیا سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور جتنے بھی مومن مسجدوں میں ذکر و اذکار کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، ان سب کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ الحمدللہ لیلۃ القدر کے موقع پر اہل سنت الجماعت مسجد الماس چادر گھاٹ میں رمضان المبارک کا دوسرا دہا اختتام کو پہنچا۔ مسجد کے امام مولانا ہارون خان صاحب نے تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ اس دوران مسجد حاضہ میں صاف صفائی کا خاص خیال رکھا گیا۔ تمام مصلیوں کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجد کی کمیٹی نے اپنے تمام فرائض بخوبی انجام دیے۔ مسجد میں تراویح مکمل کی گئی، شب قدر کے تعلق سے خصوصی بیان کیا گیا اور رمضان الکریم کے فضائل و برکات بتائے گئے۔ اس موقع پر ختم القرآن کیا گیا۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس نعمت سے مالا مال کیا کہ اللہ رب العالمین کے حضور ٹھہرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس موقع پر حاجی اسماعیل علی خان صاحب، جو کہ مسجد کے انتظامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی کاوشوں کو قبول کرے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی میں AIMM MLC جناب مرزا ریاض الحسن آفندی، دبیرپورہ کارپوریٹر جناب علمدار والا جاہی، ایکس کارپوریٹر جناب وجاہد، طیب بھائی، علیم بھائی، محسن پیر، میر چوک PSSI اور AIMM کے دیگر قائدین موجود تھے۔ تمام مہمانوں کا حاجی اسماعیل علی خان صاحب نے شکریہ ادا کیا۔ یہ تمام انتظامات مسجد کی کمیٹی کی جانب سے حاجی علی خان صاحب کی زیر نگرانی میں کیے گئے۔ ختم قرآن کے موقع پر تمام امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی اور عالی جناب نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب کے حق میں دعائے خیر کی گئی کہ انہیں ہر جگہ کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ اور دبیرپورہ ڈویژن جناب علمدار والا جاہی صاحب نے جو مسجد حاضہ کے انتظامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور یہاں کی صاف صفائی کا بڑے ہی دل کی گہرائیوں کے ساتھ دلچسپی دکھائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی محنت و کاوشوں کو قبول و مقبول فرمائے۔ اس موقع پر تمام امت کے نوجوانوں کے لیے بھی دعائیں کی گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے سلسلے میں، اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں واضح طور پر بیان فرما دیا کہ ہم نے اس رات کو تمام مہینوں سے افضل رات قرار دیا ہے، اور اسی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر آگے فرما دیا کہ آسمان دنیا سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور خاص طور سے روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اس دنیا فانی کے اندر آسمان سے تشریف لاتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ مسجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کی دعائیں مانگتے ہیں، ان سب کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اور صبح فجر کی اذان تک وہ فرشتے گھومتے رہتے ہیں جہاں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اور وہاں جا کر وہ لوگوں سے جا کر ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ مسجد الماس چادر گھاٹ میں دوسرا دہا قرآن کریم کا مکمل ہوا، اور میں شکر ادا کرتا ہوں ان نمازیوں کا جنہوں نے پوری رمضان کی تراویح میں تلاوت قرآن کو سنا۔ حافظ صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، اور میں شکر گزار ہوں ان تمام مہمانان کا جنہوں نے آ کر ہماری ہمت افزائی کی اور مسجد میں تشریف لائے، اور ہم شکر گزار ہیں ان سب
मुंतसिमीन कमेटी के ख़ास तौर पर हमारे हाजी भाई का, जिन्होंने मस्जिद के हाजा का मैनेजमेंट को इतने अच्छे अंदाज में चलाया कि किसी भी तरीके की मुसल्लियों को कोई दिक्कत और कोई परेशानी लायक ना हुई। और हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ख़ास तौर से अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की सेहत के लिए और हबीब मिल्लत हमारे भाई अकबरुद्दीन अवैसी साहब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत से नवाजे और अल्लाह तबारक व तआला उनको बदनज़रों की बदनज़री से अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत फरमाए। जिस तरीके से वो उम्मत मुस्लिमा का दर्द लिए हुए पूरे भारत के अंदर घूम रहे हैं और उनके दिल के अंदर ये तड़प है कि हमारी नौजवान कौम, हमारा जो मुस्तकबिल है वो किसी तरीके से बर्बाद होने से बच जाए। और हमारे जो नौजवान, जितने भी नौजवान हमारे जेल खानों के अंदर मुक़य्यद है, उन सब के लिए मस्जिद हाजा में दुआ की गई। और ख़ास तौर से हमारे दोबारा से फिर मैं कहता हूँ कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के लिए खुसूसी दुआ की गई और इसी तरीके से हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब के लिए भी हमने दुआ की। और इसी तरीके से हमारे कारपोरेटर साहब के लिए दुआ की गई कि अल्लाह तबारक व तआला इनको मज़ीद हिम्मत दे और उनको सेहत से नवाजे। पानी और लाइट के लिए हम इन लोगों का सबका शुक्रगुजार हैं और तमाम MI के जितने भी अरकान हैं उन सब के हम शुक्रगुजार हैं। तो उन्होंने आकर हमारी हिम्मत अफजाई की और साहब का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।